ہم سے روزانہ غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، اور یہ گناہ صرف ہمارے نامہ اعمال میں ہی نہیں لکھے جاتے، یہ ہمارے دلوں پر ایک بوجھ بن جاتے ہیں جس سے ہمارے دل سخت اور بے چین رہتے ہیں۔ یہ ہماری روح کو میلا اور آلودہ کر دیتے ہیں جس سے عبادت کی لذت چھن جاتی ہے۔ یہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ایک پردہ بن جاتے ہیں جو ہمیں اس کی رحمت اور اس کے قرب سے دور کر دیتے ہیں۔ ہم سب اس بوجھ کو محسوس کرتے ہیں، ہم سب اس روحانی میل اور دوری کی تکلیف کو جانتے ہیں، ہم سب اس قید سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اس بوجھ کو کیسے اتارا جائے، اس روحانی میل کو کیسے دھویا جائے، اللہ سے اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ کیسے جوڑا جائے۔ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے کہ وہ نہ صرف ہمارے سمندروں جتنے گناہوں کو ایک لمحے میں معاف فرما دیتا ہے، بلکہ قرآن میں وعدہ فرماتا ہے کہ اگر یہ عمل سچا ہو تو وہ ہمارے ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ وہ کون سا دروازہ ہے جو ایک گناہ گار بندے کے لیے کبھی بند نہیں ہوتا، چاہے وہ دن میں 70 بار گناہ کر کے بھی اس دروازے پر آ جائے۔ جی ہاں، آج ہم اللہ کی رحمت کے اسی سب سے بڑے دروازے یعنی استغفار، یعنی اللہ سے بخشش مانگنے پر بات کریں گے۔ آج ہم جانیں گے کہ استغفار صرف غلطی کی معافی یا سوری گاڈ کہہ دینا ہی نہیں، بلکہ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے رازوں میں سے ایک بہت بڑا راز ہے۔ یہ گفتگو ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے ماضی پر شرمندہ ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے حال کو بدلنا چاہتا ہے، اور یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے مستقبل کو روشن بنانا چاہتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اللہ کی صفت غفار کے ساتھ میں بیٹھتے ہیں اور استغفار کی طاقت اور اس کے روحانی رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دروازے میں داخل ہونے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ استغفار کا اصل مطلب کیا ہے؟ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے صرف استغفر اللہ یا سوری گاڈ کہہ دینا ہی کافی ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، پھر تسبیح پکڑ کر 100 بار استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ بلا شبہ زبان سے اللہ سے معافی مانگنا بہت اچھا عمل ہے اور اس کا بھی اجر ہے، لیکن حقیقی استغفار، وہ استغفار جو دل کی دنیا کو بدل دے، جو تقدیر کو بدل دے اور جو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، وہ صرف زبان کا عمل نہیں ہے۔ قرآن نے اس حقیقی استغفار کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال کی ہے، توبۃ نصوحا، یعنی سچی اور خالص توبہ۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں اس سچی توبہ کی کچھ شرائط بیان کی گئی ہیں۔ جب تک یہ شرائط پوری نہ ہو، ہمارا استغفار صرف ایک کھوکھلی رسم رہ جاتا ہے۔ آئیے آج ہم سچی توبہ کے ان 3 بنیادی ستونوں کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ پہلا ستون، الندم، یعنی گناہ پر شدید ندامت۔ سچی توبہ کا سب سے پہلا اور سب سے اہم ستون اس کی روح، الندم، یعنی گناہ پر شدید شرمندگی اور پچھتاوا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الندم توبۃ، ندامت ہی توبہ ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ یہ ندامت کیا ہے؟ یہ صرف ایک ہلکا سا افسوس نہیں ہے، یہ دل کی وہ کیفیت ہے جب انسان کو اپنے کیے ہوئے گناہ پر شدید شرمندگی محسوس ہو، اسے یہ احساس ہو کہ میں نے اپنے اس رب کی نافرمانی کی جس نے مجھ پر اتنے احسانات کیے، اسے اپنے گناہ کی سنگینی کا احساس ہو، وہ گناہ اسے ایک زہر کی طرح محسوس ہو، ایک ایسی گندگی جسے وہ فوراً اپنے وجود سے نکال پھینکنا چاہے۔ اس شرمندگی کی شدت اتنی ہو کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ اللہ کو اپنے بندے کا کوئی عمل اتنا پسند نہیں جتنا وہ ایک آنسو ہے جو اس کے خوف اور اس کی محبت میں ندامت سے بہایا جائے۔
ہم سے ندامت کیوں نہیں ہوتی؟ اکثر ہم گناہ کے نقصان سے ڈرتے ہیں، عذاب کا خوف، لوگوں کے سامنے رسوائی کا ڈر، لیکن خود گناہ سے نفرت نہیں کرتے۔ مثال، ایک شخص چوری کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے، اب وہ جیل میں پچھتا رہا ہے، کیا یہ سچی ندامت ہے؟ نہیں، وہ اس لیے پچھتا رہا ہے کہ وہ پکڑا گیا۔ اگر اسے موقع ملے تو شاید وہ پھر چوری کرے۔ سچی ندامت یہ ہے کہ اسے چوری کے عمل سے ہی نفرت ہو جائے، چاہے اسے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ سچی ندامت تب پیدا ہوتی ہے جب ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ جتنا ہم اللہ سے محبت کریں گے، اتنی ہی زیادہ اس کی نافرمانی پر ہمیں تکلیف اور شرمندگی ہوگی۔ خلاصہ، زبان سے 1000 بار استغفر اللہ کہنا اس ایک دل کے آنسو کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو سچی ندامت سے نکلا ہو۔ یہ پہلا ستون ہے۔ دوسرا ستون، گناہ سے فوراً اور مکمل طور پر الگ ہو جانا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ندامت کا عملی ثبوت ہے۔ اگر آپ کو واقعی اپنے گناہ پر شرمندگی ہے تو آپ کا اگلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس گناہ کو اسی لمحے ترک کر دیں۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص شراب بھی پیتا رہے اور کہتا رہے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایک شخص رشوت بھی لیتا رہے اور کہتا رہے میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک شخص نامحرم سے تعلق بھی قائم رکھے اور کہتا رہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ اس میں کیا کیا شامل ہے؟ گناہ کے عمل کو چھوڑنا۔ اگر کوئی حرام کام کر رہے ہیں تو اسے فوراً روک دیں۔ گناہ کے اسباب کو چھوڑنا۔ صرف گناہ کو ہی نہیں بلکہ ان تمام اسباب، لوگوں اور جگہوں کو بھی چھوڑ دیں جو آپ کو اس گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اگر برے دوست گناہ کا سبب ہیں تو ان کی صحبت چھوڑ دیں۔ اگر موبائل فون پر غلط چیزیں دیکھنے کی عادت ہے تو ان ایپس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ اگر کسی خاص جگہ پر جا کر گناہ کا خیال آتا ہے تو اس جگہ پر جانا چھوڑ دیں۔ خلاصہ، سچی توبہ کا مطلب ہے اس گناہ اور اس کی طرف جانے والے ہر راستے سے مکمل بائیکاٹ کر لینا۔ یہ دوسرا ستون ہے۔ تیسرا ستون، العزم، یعنی آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم، اور سچی توبہ کا تیسرا ستون العزم، یعنی مستقبل میں اس گناہ کی طرف واپس نہ جانے کا پختہ اور سچا ارادہ کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا اپنے رب سے ایک وعدہ ہے، یا اللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آئندہ یہ غلطی مجھ سے دوبارہ نہ ہو۔ اگر توبہ ٹوٹ جائے تو یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص سچی نیت سے عزم کرے لیکن بعد میں کمزوری کی وجہ سے اس سے پھر وہی گناہ ہو جائے تو کیا اس کی پہلی توبہ ضائع ہو گئی؟ جواب ہے نہیں۔ اگر اس نے پہلی بار توبہ کرتے وقت یہ تینوں شرائط پوری کی تھیں، یعنی ندامت، ترک گناہ اور پختہ عزم، تو اس کی وہ توبہ قبول ہو گئی۔ اب جو نیا گناہ ہوا ہے اس پر اسے نئی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے گناہ کیا اور جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے، میں نے اسے بخش دیا۔ اس نے پھر گناہ کیا، میں نے اسے پھر بخش دیا، یہاں تک فرمایا کہ وہ جو چاہے کرے، یعنی جب بھی گناہ کے بعد سچی توبہ کرے گا میں اسے بخشتا رہوں گا۔ صحیح بخاری۔ شیطان کا دھوکہ۔ شیطان ہمیں اسی مقام پر مایوس کرتا ہے جب ہم سے دوبارہ گناہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے دیکھا تم نہیں بدل سکتے، اب توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ اس کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ والوں کا قول، گرنا کمال نہیں، گر کر نہ اٹھنا زوال ہے۔ اگر آپ دن میں 70 بار بھی گرے تو 71ویں بار پھر اٹھیں اور توبہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ خلاصہ، سچی توبہ میں مستقبل کے لیے ایک مخلصانہ اور پختہ عزم شامل ہے۔ یہ تیسرا ستون ہے۔ ایک اضافی اور اہم شرط،
حقوق العباد کا معاملہ، یہ 3 ستون ان گناہوں کے لیے ہیں جن کا تعلق صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہے، یعنی حقوق اللہ۔ لیکن اگر آپ کے گناہ کا تعلق کسی دوسرے انسان یعنی حقوق العباد سے ہے تو اس کی توبہ کے لیے ایک چوتھی شرط بھی ہے، اور اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وہ شرط کیا ہے؟ اس حق کو ادا کرنا یا اس شخص سے معافی مانگنا۔ اگر آپ نے کسی کا مال چرایا ہے یا قرض واپس نہیں کیا تو صرف استغفر اللہ کہنے سے توبہ قبول نہیں ہوگی، آپ کو اس کا مال واپس کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے کسی پر بہتان لگایا ہے یا اس کی غیبت کی ہے تو آپ کو ہمت کر کے اس شخص سے معافی مانگنی ہوگی۔ اگر معافی مانگنے سے فتنہ بڑھنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس کے لیے کثرت سے دعائے مغفرت کریں۔ اس کی اہمیت، اللہ اپنے حق تو معاف کر سکتا ہے لیکن وہ بندوں کے حق اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ یہ معاملہ بہت سنگین ہے، یعنی ماضی پر شدید ندامت، حال میں گناہ کو مکمل طور پر چھوڑ دینا، مستقبل میں نہ کرنے کا پختہ عزم، اور اگر حق العباد ہے تو اسے ادا کرنا۔ جب ہمارا استغفار ان شرائط پر پورا اترے گا تبھی وہ ہماری روح کی صفائی کا زینہ بنے گا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ استغفار کے اس روحانی سفر کے پہلے حصے میں ہم نے یہ سمجھا کہ ہم سب گناہ گار ہیں اور ان گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ جانا کہ اس کا علاج صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا نہیں بلکہ حقیقی اور سچی توبہ یعنی توبۃ النصوح ہے۔ پھر ہم نے سچی توبہ کے 3 بنیادی ستونوں کو تفصیل سے سمجھا۔ پہلا ستون، ندم، ماضی کے گناہ پر شدید شرمندگی اور دل کا پچھتاوا، جو توبہ کی اصل روح۔ دوسرا ستون، الاقلاع، حال میں اس گناہ کو اور اس کے تمام اسباب کو فوراً اور مکمل طور پر چھوڑ دینا۔ تیسرا ستون، العزم، مستقبل میں اس گناہ کی طرف واپس نہ جانے کا پختہ اور سچا ارادہ کرنا۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس حق کو ادا کرنا یا اس بندے سے معافی مانگنا چوتھی لازمی شرط ہے۔ تو جب ہم ان تمام شرائط کو پورا کر کے اپنے رب کے حضور ایک سچی توبہ پیش کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ رحیم و کریم رب بدلے میں ہمیں کیا عطا کرتا ہے۔ استغفار کا سب سے بڑا فائدہ تو گناہوں کی معافی ہے، لیکن وہ کون سا راز ہے جس سے استغفار ہماری دنیاوی نعمتوں، رزق اور اولاد میں بھی اضافے کا سبب بنتا ہے؟ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سکھایا، وہ کون سا نبوی وعدہ ہے جس کے تحت استغفار ہماری ہر مشکل، ہر غم اور ہر ڈپریشن سے نجات کا ذریعہ ہے؟ اور وہ کون سا 5واں اور سب سے اعظم راز ہے کہ یہ عمل نہ صرف گناہ مٹاتا ہے بلکہ ہمیں گناہ گار سے اللہ کا محبوب بندہ بھی بنا دیتا ہے؟ تو آئیے اب استغفار کے ان 5 عظیم روحانی رازوں اور خزانوں کو جانتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک گناہ گار بندہ سچی ندامت کے ساتھ گناہ کو چھوڑ کر اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کے ساتھ اپنے رب کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو اس کا رب جو غفار ہے، جو تواب ہے، وہ بدلے میں اسے کیا انعامات عطا کرتا ہے؟ آج ہم قرآن اور حدیث کے اس باغ میں چلتے ہیں اور استغفار کے ان 5 عظیم اور زندگی بدل دینے والے پھلوں کو چنتے ہیں۔ یہ استغفار کے وہ روحانی راز ہیں جو اکثر ہم نہیں جانتے۔ نمبر 1، پہلا راز، گناہوں کی مکمل معافی، سب سے بڑی راحت۔ استغفار کا سب سے پہلا، سب سے بنیادی اور سب سے ظاہری فائدہ گناہوں کی معافی ہے۔ یہ وہ سب سے بڑی راحت ہے جس کی ہر گناہ گار روح کو تلاش ہے۔ گناہ کا بوجھ، گناہ ہماری روح پر ایک بوجھ ہیں۔
ایک زہر ہیں۔ استغفار اس بوجھ کو اتارنے اور اس زہر کو نکالنے کا سب سے بہترین عمل ہے۔ اللہ کا وعدہ، اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت دیکھیے، وہ فرماتا ہے سورہ نساء ورس نمبر 110، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا۔ اس آیت کی گہرائی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شاید وہ اللہ کو معاف کرنے والا پائے، فرمایا وہ پائے گا۔ یہ ایک یقینی وعدہ ہے۔ اللہ کی دو صفات کا ذکر ہے، غفور بہت زیادہ بخشنے والا، یعنی وہ تمہارے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے، اور رحیم یعنی نہایت مہربان، یعنی وہ صرف معافی نہیں کرتا بلکہ معاف کرنے کے بعد تم پر اپنی رحمت اور کرم کی بارش بھی کر دیتا ہے۔ وہ تمہیں یہ احساس نہیں دلاتا کہ تم گناہ گار تھے۔ حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مفہوم کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ جامع ترمذی۔ استغفار اللہ کی رحمت کا وہ سمندر ہے جو گناہوں کے بڑے سے بڑے پہاڑ کو ایک لمحے میں بہا کر لے جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا راز، دنیاوی نعمتوں کا نزول، سب سے حیران کن فائدہ۔ اب آتے ہیں استغفار کے اس راز کی طرف جو اکثر لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ استغفار کا تعلق صرف آخرت کی کامیابی سے نہیں بلکہ یہ دنیا کی کامیابی، دنیاوی نعمتوں اور رزق کی کنجی بھی ہے۔ قرآنی حوالہ، حضرت نوح علیہ السلام کا نسخہ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی نافرمانی کی اور ان پر قحط سالی آ گئی تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا نسخہ بتایا؟ سورہ نوح ورس نمبر 10 سے 12۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ نتیجے میں وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اس آیت میں استغفار کے دنیاوی فائدے گنوائے گئے ہیں۔ بارش کا نزول یعنی رزق کے اسباب، مال میں اضافہ، اولاد کی نعمت، باغات اور خوشحالی۔ واقعہ، امام حسن بصری رضی اللہ عنہ۔ یہ مشہور واقعہ اس آیت کی عملی تفسیر ہے۔ ایک شخص حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور قحط سالی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا اور غربت کی شکایت کی۔ آپ نے اسے بھی فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا اور بے اولادی کی شکایت کی۔ آپ نے اسے بھی فرمایا استغفار کرو۔ وہاں بیٹھے ایک شاگرد نے حیرانی سے پوچھا، حضور مسئلے 3 مختلف تھے لیکن آپ نے سب کو ایک ہی علاج بتایا؟ امام حسن بصری مسکرائے اور فرمایا، کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ پھر آپ نے سورہ نوح کی یہی آیت تلاوت فرمائی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ استغفار دنیا کی ہر پریشانی، خاص طور پر رزق کی تنگی کا بہترین علاج ہے۔ نمبر 3، تیسرا راز، ہر مشکل اور غم سے نجات۔ تیسرا روحانی راز یہ ہے کہ استغفار ہر قسم کی مشکل، تنگی اور ذہنی پریشانی یعنی ڈپریشن اور انگزائٹی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جامع نبوی خوشخبری، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جامع حدیث بیان فرمائی ہے جو ہر پریشان حال کے لیے امید کی کرن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ اس کے لیے نمبر 1 ہر تنگی سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیتا ہے۔
نمبر 2، ہر غم اور فکر سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 3، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی حکمت، گناہ انسان کی زندگی میں بندشیں اور رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ استغفار ان بندشوں کو توڑتا ہے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ جب آپ اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ نمبر 4، چوتھا راز، دل کی صفائی اور نورانیت کا حصول۔ چوتھا راز ہمارے باطن کی صفائی سے تعلق رکھتا ہے۔ استغفار دل کے زنگ کو اتارنے والا سب سے بہترین عمل ہے۔ حدیث سیاہ نقطہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، بس اگر وہ اس سے رک جائے اور توبہ استغفار کر لے تو اس کا دل یعنی آئینے کی طرح صاف کر دیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی۔ روحانی فائدہ، گناہوں کی کثرت سے ہمارا دل سخت اور غافل ہو جاتا ہے، ہمیں عبادت میں لذت نہیں آتی، ہمارا دل بے چین رہتا ہے۔ استغفار اس زنگ کو صاف کرتا ہے، دل کی سختی کو نرمی میں بدلتا ہے اور دل کو اتنا پاکیزہ کر دیتا ہے کہ اس میں اللہ کا نور اور اس کی محبت داخل ہونے لگتی ہے۔ یہ قلب مریض کو قلب سلیم بنانے کا نسخہ ہے۔ نمبر 5 اور 5واں اور شاید سب سے عظیم راز یہ ہے کہ استغفار صرف آپ کے گناہ ہی معاف نہیں کرواتا بلکہ یہ آپ کو اللہ کا محبوب اور قریبی بنا دیتا ہے۔ تصور، ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ گار بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ قرآن کا انقلابی تصور، قرآن کہتا ہے کہ جب وہی گناہ گار بندہ شرمندگی سے اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کو پہلے سے بھی زیادہ عزیز ہو جاتا ہے۔ قرآنی حوالہ سورہ بقرہ ورس نمبر 222۔ بے شک اللہ توابین یعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور خوب پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کی گہرائی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں، فرمایا میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ توبہ اور استغفار کا عمل آپ کو صرف ایک معاف شدہ مجرم نہیں بناتا بلکہ یہ آپ کا درجہ بلند کر کے آپ کو اللہ کے دوستوں اور محبوبوں کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ کائنات کا مالک آپ سے محبت کرنے لگے؟ یعنی گناہوں کی مکمل معافی، دنیاوی نعمتوں یعنی رزق، اولاد کا حصول، ہر غم و مشکل سے نجات، دل کی صفائی اور نورانیت، اور اللہ کی محبت اور اس کا قرب۔ استغفار ماضی کی تلافی بھی ہے، حال کی اصلاح بھی ہے اور مستقبل کی کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ بس 1 منٹ رکیے۔ استغفار کے اس پرامید سفر کے دوسرے حصے میں ہم نے ان 5 عظیم انعامات اور روحانی رازوں کو جانا جو سچی توبہ کرنے والوں کو ملتے ہیں۔ پہلا راز، ہمیں گناہوں کی مکمل معافی اور روح کا سکون ملتا ہے۔ دوسرا راز جو سب سے حیران کن ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی آیات اور امام حسن بصری رحمہ اللہ کے واقعے کی روشنی میں استغفار ہماری دنیاوی نعمتوں، بارش، مال، اولاد میں اضافے کی کنجی ہے۔ تیسرا راز، حدیث مبارکہ کے مطابق یہ ہمیں ہر غم، تنگی اور پریشانی سے نجات دلاتا ہے اور غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ چوتھا راز، یہ ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو صاف کر کے اسے دوبارہ منور اور پاکیزہ کر دیتا ہے۔ پانچواں راز، یہ ہمیں گناہ گار سے اللہ کا محبوب بندہ بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب ہم نے یہ جان لیا کہ استغفار کے ان خزانوں میں دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی چھپی ہے، تو اب ہمارے دلوں میں یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی اس خزانے کو حاصل کریں،
تو اب آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس خزانے کو حاصل کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ وہ کون سی خاص گھڑی ہے جب کائنات کا مالک خود آسمان دنیا پر آ کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ اور وہ کون سے بہترین اور جامع الفاظ ہیں؟ وہ کون سا سید الاستغفار ہے جو خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور جو جنت کی ضمانت ہے؟ اب ہمارے دلوں میں یہ شدید تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی ان خزانوں کو حاصل کریں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خزانے کو حاصل کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے اور وہ کون سے بہترین الفاظ ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے رب کو پکاریں تو وہ ہماری پکار کو ضرور سنیں۔ جس طرح دنیا کے ہر کام کے لیے خاص وقت اور خاص طریقہ ہوتا ہے جو اس کی کامیابی کو یقینی بناتا ہے، اسی طرح استغفار کے لیے بھی کچھ خاص اوقات اور خاص کلمات ہیں جن کی فضیلت خود قرآن و سنت نے بیان کی ہے۔ آئیے ہم استغفار کے اسی فن کو سیکھتے ہیں۔ پہلا ہے استغفار کا بہترین وقت۔ سحر کی تنہائی۔ اگرچہ اللہ سے معافی مانگنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، اس کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے، لیکن کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعاؤں کو خاص قبولیت کا شرف بخشا جاتا ہے۔ اور ان تمام اوقات میں سے استغفار کے لیے سب سے افضل، سب سے قیمتی اور سب سے مؤثر وقت سحری یعنی صبح صادق سے پہلے کا وقت ہے، تہجد کے بعد اور فجر کی اذان سے پہلے کا وقت۔ قرآن کی گواہی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والے اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں کی دنیاوی زندگی کی عادت کا ذکر کرتے ہوئے ان کی سب سے بڑی نشانی کیا بیان کی؟ وہ رات میں کم سویا کرتے ہیں اور پچھلی رات استغفار کرتے ہیں۔ سورہ الذاریات ورس نمبر 17 سے 18 غور کیجیے۔ وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، جو پہلے ہی اللہ کے مقرب ہیں، انہیں بھی اللہ نے حکم دیا کہ وہ اس وقت استغفار کریں، تو ہم جیسے گناہ گاروں کو اس وقت کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اس وقت کی فضیلت کیوں ہے؟ اللہ کا نزول۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، ایسا نزول جو اس کی شان کے لائق ہے، اور پکارتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ سبحان اللہ، یہ کیسا منظر ہے! کائنات کا بادشاہ خود اپنے گناہ گار بندوں کو پکار کر بلا رہا ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے بڑھ کر قبولیت کا اور کون سا وقت ہو سکتا ہے؟ مکمل یکسوئی اور خلوص۔ سحر کا وقت تنہائی کا وقت ہوتا ہے، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے۔ اس وقت جو آنسو آنکھ سے نکلتا ہے، جو آہ دل سے اٹھتی ہے، وہ خالص ہوتی ہے اور سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ عملی قدم اپنی زندگی میں یہ انقلاب لائیں۔ فجر کی نماز سے صرف 15 منٹ پہلے اٹھنے کی عادت ڈالیں، وضو کریں، 2 نفل تہجد پڑھیں اور پھر صرف 5 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس 5 منٹ کے استغفار کی لذت اور اس کا روحانی اثر دن بھر کے 1000 بار کے استغفار پڑھنے سے بھی زیادہ ہوگا۔ دوسرا ہے استغفار کے بہترین الفاظ۔ نبوی تحفے۔ اب آتے ہیں الفاظ کی طرف۔ اگرچہ آپ اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں
ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بھی اللہ سے معافی مانگیں تو وہ قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ لیکن اگر الفاظ بھی وہ ہوں جو خود حبیب اعظم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہوں تو ان کی تاثیر اور قبولیت کے کیا کہنے۔ آئیے ہم استغفار کے 2 عظیم نبوی تحفوں کو جانتے ہیں۔ الف، پہلا تحفہ سید الاستغفار یعنی استغفار کا سردار۔ حضور کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کو سید الاستغفار یعنی استغفار کی تمام دعاؤں کا سردار قرار دیا۔ اس کی فضیلت، پھر آپ نے جو اس کا انعام بتایا، وہ ہر مومن کی سب سے بڑی آرزو ہے۔ فرمایا صحیح بخاری کہ جس نے دن کے وقت کامل یقین کے ساتھ اسے پڑھا اور شام ہونے سے پہلے اسی دن فوت ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہے، اور جس نے رات کے وقت کامل یقین کے ساتھ اسے پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہے۔ یہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں اپنے کیے ہوئے عمل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں اپنے اوپر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور میں اپنے گناہ کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ بس مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ اس کی جامعیت پر غور کیجیے۔ یہ صرف معافی کی درخواست نہیں، اس میں تو توحید کا اقرار ہے، بندگی کا اعتراف ہے، اپنی کمزوری کا اظہار ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اور پھر آخر میں عاجزی سے بخشش کی طلب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے سردار کہا گیا۔ عملی قدم، اس دعا کو یاد کریں اور اسے اپنی صبح شام کی دعاؤں کا لازمی حصہ بنا لیں۔ ایک اور بہت ہی طاقتور دعا ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک ہی محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 بار یہ کلمات پڑھتے ہوئے شمار کرتے تھے۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ ایک اور بہت ہی جامع دعا ہے جس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ جو اسے پڑھے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ میدان جنگ سے ہی کیوں نہ بھاگا ہو، جو ایک کبیرہ گناہ ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں استغفار کرتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ عملی قدم، ان مختصر دعاؤں کو اپنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کی عادت بنا لیں۔ اپنی زبان کو ان کلمات سے تر رکھیں۔ اس پر امید نشست میں ہم نے اللہ کی رحمت کے سب سے بڑے دروازے یعنی استغفار کی حقیقت، اس کے فائدے اور اس کے آداب کو سمجھنے کی ایک کوشش کی۔ آئیے اس پوری گفتگو کے حاصل اور نچوڑ کو اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے بسا لیتے ہیں۔ پھر ہم نے سچی توبہ یعنی توبۃ النصوح کے 3 ستونوں کو سمجھا: گناہ پر شدید ندامت، گناہ کو فوراً چھوڑ دینا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم۔ اس کے بعد ہم نے استغفار کے 5 عظیم روحانی رازوں اور خزانوں کو جانا: گناہوں کی مکمل معافی، دنیاوی نعمتوں یعنی رزق، اولاد کا نزول، ہر مشکل اور غم سے نجات، دل کی صفائی اور نور کا حصول،
اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت اور اس کا قرب، اور آخر میں ہم نے استغفار کے بہترین وقت یعنی سحر کا وقت اور بہترین الفاظ یعنی سید الاستغفار اور دیگر نبوی دعاؤں کو سیکھا۔ استغفار صرف ماضی کی غلطیوں پر معافی مانگنے کا نام نہیں، بلکہ یہ آپ کے حال کو بدلنے اور آپ کے مستقبل کو روشن کرنے کا ایک مکمل خدائی منصوبہ ہے۔ یہ صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ یہ رزق کی کنجی ہے، مشکلات کا حل ہے، دل کی صفائی کا ذریعہ ہے اور اللہ کی محبت پانے کا سب سے تیز راستہ ہے۔ استغفار آپ کے ماضی کی تلافی بھی ہے اور آپ کے مستقبل کی کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ شیطان ہمیں ہمارے گناہوں کی کثرت دکھا کر مایوس کرتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ شرط صرف ایک سچی اور ندامت بھری پکار کی ہے۔ آئیے آج سے استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اپنی زبان کو اس سے تر رکھیں اور اپنے دل کو ندامت سے نرم رکھیں۔ یا اللہ، یا غفار، یا تواب، یا رحیم، اے بخشنے والے، اے توبہ قبول کرنے والے، اے رحم فرمانے والے، ہم تیرے در پر حاضر ہیں، اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے، اپنی خطاؤں پر شرمندہ، اپنی نافرمانیوں پر نادم۔ مولا، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، کوئی نیکی نہیں، صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا اللہ، ہم اپنے تمام چھوٹے بڑے، جانے انجانے، ظاہری اور باطنی گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ یا رب، جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے انہیں بھی معاف فرما، جو ہم سے بھول چوک میں ہو گئے انہیں بھی معاف فرما، جنہیں ہم بھول چکے ہیں لیکن وہ تیرے علم میں ہیں ان سب کو معاف فرما۔ یا غفار، ہمیں کثرت سے سچے دل سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زبانوں کو استغفار کا ورد نصیب فرما، ہمارے دلوں کو گناہوں پر ندامت کے آنسو عطا فرما، اور اے ہمارے پیارے رب، ہماری توبہ کو قبول فرما کر ہمیں اپنے ان توبہ کرنے والے محبوب بندوں میں شامل فرما جن سے تو محبت کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔